پھر اس باغ کے بیچ بیچ میں جگہ جگہ بہت سی نہریں آپ جاری کر دیں، یا جیسا کہ آپ کہا کرتے ہیں کہ آپ آسمان کے ٹکڑے ہم پر نہ گرا دیں، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے نہ کھڑا کر دیں، یا آپ کے پاس کوئی سونے کا بنا ہوا گھر نہ ہو، یا آپ آسمان پر نہ چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھنے کا بھی کبھی یقین نہ کریں جب تک کہ آپ ہمارے پاس ایک نوشتہ نہ لاویں جس کو ہم بھی پڑھ لیں۔ آپ فرما دیں سبحان اللہ، میں بجز اس کے کہ آدمی ہوں، پیغمبر ہوں، اور کیا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے جن بڑے بڑے مجرموں کا جو آپ سے شدید عداوت اور عناد رکھتے تھے خون بہانا مباح قرار دیا تھا۔ ان میں ابو سفیان بن الحارث بھی شامل تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے عمزاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا جزیرۃ العرب کی اکثر اطراف میں غلبہ ہو گیا ہے اور مکہ بھی اسلام کے قبضے میں آنے والا ہے، اور یہی اس وقت کا مسئلہ ہے، تو وہ اسے برداشت نہ کر سکا، اور اپنے بھائی اور عمزاد نبی کی دعوت کی کامیابی نے اسے جلد اسلام لانے پر آمادہ نہ کیا، بلکہ اس دین سے اس کی کراہیت اور نفرت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اور جب اسے یقین ہو گیا کہ مکہ پر مسلمانوں کا قابض ہو جانا لازمی ہے، تو اس نے تمام جزیرہ عربیہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور شاہ روم کے پاس بھاگ گیا۔ ابو سفیان بن الحارث کے دل میں اسلام کیسے داخل ہوا؟ جب ابو سفیان بن الحارث نے ہرقل قیصر روم سے پناہ طلب کی اور قیصر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض باتیں سنی، تو اسلام اس کے دل میں داخل ہو گیا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ مکہ واپس جا کر اپنے اسلام کا اعلان کرے۔ ابو سفیان خود بیان کرتا ہے کہ جب وہ مکہ سے بھاگ کر قیصر کے پاس گیا، ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے مارچ نہیں کیا تھا، تو قیصر نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے بتایا وہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہے۔ تو شاہ روم نے اسے کہا اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو تو محمد بن عبداللہ کا چچا زاد بھائی ہے۔ میں نے جواب دیا ہاں، میں اس کا چچا زاد بھائی ہوں۔ ابو سفیان کہتا ہے میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اپنے آپ کو شاہ روم کے پاس دیکھ رہا ہوں، اور میں اسلام سے بھاگ کر آیا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا میں پہچانا ہی نہیں جاتا۔ بس اس بات نے مجھے اسلام میں داخل کر دیا، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ میں شرک میں باطل پر تھا، لیکن ہم ایسے لوگوں کے ساتھ تھے جو بڑے عقل مند اور فاضل تھے۔ لوگ ان کی عقل اور رائے پر زندگی بسر کرتے تھے، اور جس راستے پر وہ چلتے ہم بھی اسی راستے پر چلتے۔ اور جب صاحبان شرف اور عمر رسیدہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجتناب کرتے اور اپنے معبودوں کی مدد کرتے اور اپنے آبا کے لیے غصے ہوتے، تو ہم ان کی پیروی کرتے تھے۔ مورخین کہتے ہیں کہ پھر ابو سفیان روم کے علاقے سے واپس مکہ آ گیا، اور اسے پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خون کو مباح کیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود اس نے آپ سے ملنے کا مصمم ارادہ کر لیا تاکہ آپ سے عام معافی نامہ حاصل کر لے، کیونکہ اس نے اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ عبداللہ بن امیہ ابو سفیان بن حارث کا دوست تھا، وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح شدید عداوت رکھتا تھا۔ ان دونوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ وہ دونوں اکٹھے موقع پا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہو جائیں، شاید آپ دونوں کو معاف کر دیں۔ اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن امیہ مدینہ کی جانب نکلے۔ عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ مخزومی قرشی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سالہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ کا بیٹا اور ام المؤمنین ام سلمہ کا بھائی تھا۔ فتح مکہ کے روز اسلام لایا۔ مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید عداوت رکھتا تھا۔ فتح مکہ اور حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوا۔ صحیح ترین قول کے مطابق اس کی وفات محاصرہ طائف میں ہجرت کے 8ویں سال ہوئی۔ خیر، ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن امیہ مدینہ کی جانب نکلے۔ ابو سفیان قتل کے خوف سے بھیس بدلے ہوئے تھا، کیونکہ یہ ان لوگوں میں شامل تھا
جن کے خون کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباح قرار دیا تھا۔ یہ دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیق العقاب میں ملے۔ نیق العقاب مکہ کی طرف جانے والی قدیمی شاہراہ پر ابوا کے بعد ایک جگہ ہے۔ ابو سفیان خود یہ قصہ بیان کرتا ہے کہ میں اور عبداللہ بن امیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ ہم نے ظاہر ہونے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ آپ کی زوجہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سالہ اور پھوپھی زاد ہے، اور دوسرا عم زاد اور ردائی بھائی ہے، اور دونوں مسلمان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ یہ دونوں آپ کے لیے دوسرے لوگوں سے زیادہ برے نہ ہوں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان دونوں کی ضرورت نہیں، یہی میرا بھائی مکہ میں میرا قاتل تھا، یہ مجھ پر اس وقت تک ایمان لانے کا روادار نہ تھا جب تک میں آسمان پر نہ چڑھ جاؤں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کی قوم میں سے ہے، اس نے باتیں کی ہیں تو سب قریش نے بھی باتیں کی ہیں، اس کی بات کے متعلق قرآن بین ہی اسی طرح نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمزاد اور قرابت دار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو کا زیادہ حقدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے میری حتک عزت کی ہے، یعنی مجھے گالیاں دی ہیں اور میری حجو کی ہے۔ ابو سفیان شاعر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجو کیا کرتا تھا، اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف برانگیختہ کرتا تھا۔ جب ان دونوں کو یہ خبر ملی تو ابو سفیان نے، جس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا، کہا، خدا کی قسم، یا تو وہ مجھے قبول کریں گے یا میں اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر زمین میں پھرتا رہوں گا یہاں تک کہ بھوک اور پیاس سے مر جاؤں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو سب لوگوں سے زیادہ حلیم اور معزز ہیں، پھر میرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ بھی ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا، اور عبداللہ بن امیہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی تصدیق کے لیے آیا ہوں، مجھے آپ سے قرابت اور سسرالی رشتہ داری بھی حاصل ہے۔ نیز حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا بھی ان دونوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے لگیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ان دونوں کے لیے بھر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو آنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا، اور دونوں ہی حسن اسلام سے آراستہ ہوئے۔ عبداللہ بن امیہ طائف میں شہید ہوئے، اور ابو سفیان بن الحارث مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں فوت ہوئے۔ ان پر کسی معاملے میں عیب نہیں لگایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابو سفیان اور اس کے ساتھی عبداللہ کو قبول کر لیا اور معاف کر دیا تو ابو سفیان نے اشعار میں اپنے اسلام کا ذکر کیا، اور ماضی میں جو کچھ اس سے ہو چکا تھا اس پر معذرت کی۔ کہتا ہے، تیری زندگی کی قسم، جس روز میں تغلب کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا، لات کے شاہ سوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہ سوار بن گئے تھے، نہ کہ مدلج حیران کی طرح جس کی رات نے اندھیرا کر دیا تھا۔ یہ میرے ہدایت پانے کا وقت تھا، میرا ہادی مجھے لے گیا اور میں نے اللہ کی مدد سے اسے اچھی طرح دھتکارا تھا۔ میں کوشش کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رہتا تھا،
اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر کے بلایا جاتا تھا۔ انہوں نے وہ باتیں اپنی خواہشات سے کیں جو آپ نے نہیں کہی تھیں۔ اگرچہ صاحب الرائے آدمی بھی مجنون اور احمق ہو سکتا ہے، میں انہیں راضی کرنا چاہتا ہوں مگر قوم سے چمٹنے والا نہیں ہوں جب تک میں ہر نشست گاہ پر ہدایت کی بات نہ کروں۔ ثقیف سے کہہ دو کہ میں ان سے لڑنا پسند نہیں کرتا، اور یہ بھی کہہ دو کہ یہ میری غیرت اور میرا وعدہ ہے، اور میں اس فوج میں شامل نہ تھا جس نے عامر کی طرف کوچ کیا، اور نہ میں نے اپنی زبان اور ہاتھ کو کھینچا۔ قبائل دور دور کے علاقوں سے آئے ہیں اور فساد ڈالنے والے سہام اور سرود سے آئے ہیں۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب ابو سفیان نے اپنے شعر میں یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تو نے مجھے اچھی طرح دھتکارا تھا، اور ایک روایت میں ہے، خدا تجھے اچھی طرح دھتکار دے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات میں نے جہالت سے کہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عفو و حلم میں سب سے اولیٰ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو سفیان کے قتل سے منع کرنا۔ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی اور چچا زاد ابو سفیان بن الحارث کے خون کو مباح قرار دیا، اس وقت ایک خصوصی حکم کے ذریعے ابو سفیان بن حرب کے خون کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، جو قریش کا سردار اور اس کی فوج کا سالار عام تھا۔ ابو سفیان بن حرب اگرچہ مکہ میں مشرکین کا سردار اور ان کا جنگ باز تھا، مگر معلوم ہوتا ہے کہ بڑا عقل مند بھی تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں ابو جہل، ابو سفیان بن الحارث اور عقبہ بن ابی معیط کی طرح حد اعتدال سے بڑا ہوا نہیں تھا۔ اس کے کچھ تاریخی کارنامے ایسے ہیں جو اس کی دوراندیشی اور اعتدال پسندی پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس نے بدر کے تاریخی اور فیصلہ کن معرکے میں جو ابو جہل کے شدید دباؤ کے تحت ہو رہا تھا، قریش کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی فوج کو لے کر واپس چلے جائیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلح تصادم سے گریز کریں۔ یہ جنگ دانایان قریش ابو سفیان، عتبہ بن ربیعہ اور حکیم بن حزام کی ناپسندیدگی کے باوجود لڑی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے خزاعہ کے ساتھ خیانت کرنے میں مشارکت کو برا سمجھا اور قریش کو اس پر ملامت کی، اور ہجرت سے پہلے مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دست درازی اور زبان درازی نہیں کی، جیسے کہ دوسرے لیڈر عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، ابو جہل بن ہشام اور ابو سفیان بن حارث وغیرہ کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان بن حرب کے خون کو مباح قرار نہیں دیا، بلکہ اپنی عام فوج کو حکم دے دیا کہ اگر کسی کو ابو سفیان مل جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھ مکہ کی طرف مارچ کرتے ہوئے فرمایا، وہ یعنی قریش تم سے اپنی رشتہ داریوں کا سوال کریں گے، یعنی اور تم میں ان میں سے بعض کو ملو گے، اگر تم ابو سفیان کو ملو تو اسے قتل نہ کرنا۔ یہاں ابو سفیان سے مراد ابو سفیان بن حرب ہے، نہ کہ ابو سفیان بن الحارث۔ اس کے خون کو تو آپ نے مباح قرار دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ جہاں ملے اسے مار دیا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا، جیسا کہ پہلے اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ دوران سفر فوج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہونے والے قبائل۔ قبل ازیں ہم اس سیریز میں بیان کر آئے ہیں کہ جب مدینہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکردگی میں فوج نے مارچ کیا تو اس میں تقریباً 7400 جانباز شامل تھے، اور اس تعداد میں مختلف قبائل کے شامل ہونے سے اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ مکہ کے راستے پر چلتے چلتے اس کی تعداد 10,000 تک ہو گئی۔ اس تعداد کی تکمیل قدید میں ہوئی جو خزاعہ کی بود و باش کی جگہ ہے۔ آخری قبائلی فوج جو جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر شامل ہوئی، جس سے 10,000 جانبازوں کی تعداد مکمل ہو گئی، وہ بنو سلیم کی فوج تھی، جس میں 1,000 جانباز تھے اور سب کے سب سوار تھے۔
غفار کی فوج جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدینہ سے مارچ کرنے کے بعد سب سے پہلے جو فوج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئی وہ بنو غفار کی فوج تھی، کیونکہ اس قبیلے کی فروگاہیں مدینہ کے جنوب میں مکہ جانے والی شاہراہ پر صفرا، بدر اور ودان کے جانب پڑتی تھیں۔ اس قبیلے میں سے 300 جانباز ابو ذر غفاری کی قیادت میں مارچ کے دوران جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہوئے۔ ان کو منظم و جمع کرنے کا کام کرنے والے ابو رحم کلثوم بن الحسین ایما بن رقصہ تھے، جنہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے خروج کرنے سے قبل غفار کو جنگ کے لیے بھیجا تھا۔ یہ لوگ راستے میں آپ سے آ ملے۔ جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبیلہ اشجع کی فوج کی تعداد۔ جو قبائل راستے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے ان میں نجد کا قبیلہ اشجع بھی تھا۔ یہ مشہور قبیلہ غطفان کے 4 بازوؤں میں سے ایک بازو تھا۔ اس قبیلے کے مسلمانوں میں سے 300 آدمی اپنے 2 لیڈروں معقل بن سنان اور نعیم بن مسعود کی قیادت میں جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے ان دونوں سرداروں کو قبیلہ اشجع کی طرف جہاد کی تیاری کے لیے بھیجا تھا۔ بنو سعد، ضمرہ اور بنو بکر کی فوجیں جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ مکہ پہنچنے سے قبل جو قبائل راستے میں جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہوئے ان میں بنو سعد، بنو ضمرہ جو کنانہ میں سے اور پھر بنو بکر میں سے ہیں، یہ بھی تھے۔ یہ وہی بنو بکر ہیں جو نقض صلح حدیبیہ کا باعث بنے تھے۔ ان دونوں قبیلوں میں سے 200 جانباز ابو واقد اللیثی کی قیادت میں اس وقت جیش نبوی میں شامل ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان مارچ کر رہے تھے۔ ابو واقد عوف بن الحارث بن اسید الکبرى اللیثی قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ صحیح قول کے مطابق غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے دن بنو لیث کا ایک جھنڈا آپ کے پاس تھا۔ غزوہ تبوک میں انہوں نے حضور علیہ السلام کے لشکر کے لیے بنو لیث کو تیار کیا۔ جنگ یرموک میں شامل ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں سن 67 ہجری میں 75 برس کی عمر میں فوت ہوئے۔ اسی سال پیدا ہوئے جس سال ابن عباس رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں مہاجرین کے قبرستان میں مدفون ہوئے۔ حملہ آور فوج کے ساتھ بنو لیث سے شامل ہونے والے۔ اسی طرح جب جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے قریب پہنچا تو اس میں بنی لیث بن سعد البکری ثم الکنانی سے 250 جانباز شامل ہوئے۔ اس لیثی فوج کی قیادت صعب بن جثامہ کر رہا تھا۔ صعب بن جثامہ بن قیس بن ربیعہ لیثی قریش کے حلیف تھے۔ ان کی ماں فاختہ ابو سفیان بن حرب اموی کی بہن تھی۔ آپ قدیم الاسلام شاہ سوار صحابی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور عوف بن مالک کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ غزوہ حنین کے دن لشکر کی ہزیمت کے وقت ثابت قدم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے روز ان کے بارے میں فرمایا، اگر صعب بن جثامہ نہ ہوتا تو لشکر رسوا ہوتا۔ ایران کی جنگوں میں شریک رہے، خلیج فارس کے مشرقی ساحل پر واقع استخر کی فتح میں شریک تھے۔ بخاری میں ان کی احادیث موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخر میں فوت ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ چھوڑنے سے قبل اپنے ایلچیوں کو بنی ضمرہ، بنی لیث اور بنی سعد کے مسلمانوں کو تیاری کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ سب بکر بن کنانہ میں سے تھے۔ ضمرہ، سعد اور لیث تینوں بھائی بکر بن کنانہ کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے خزاعہ پر شبقوں میں حصہ نہیں لیا تھا۔ صرف معاویہ بن نوفل کے قبیلہ بنو نفاسہ سے اس کارروائی میں حصہ لیا تھا۔ یہ لوگ حرم کعبہ کے ہمسائے تھے۔ بنو کعب میں سے جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہونے والے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قدید میں اپنی عظیم فوج کے ساتھ مارچ کر رہے تھے، اس وقت جو لڑاکا دستے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے، ان میں بنو کعب بن عمرو بھی تھے جو خزاعہ قبیلے میں سے ہیں۔